اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ عزیزان محترم، آپ تمام مومنین کو بالخصوص عید مباہلہ کے اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی کہ جو اس عظیم واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ عید مباہلہ اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں اسلام کی فتح کا دن ہے۔ عید مباہلہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو بیان کرنے کا وقت ہے۔ عید مباہلہ اسلام کی حقانیت کا بیان ہے۔ عید مباہلہ سچوں کی شناخت کا بہترین موقع ہے، اور یہ مباہلہ خاص طور پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کرنے کا وہ وقت ہے کہ جس وقت پروردگار عالم کی جانب سے یہ آیت جو مباہلہ کی سلسلے میں نازل ہوئی، اس آیت کے ذریعے جہاں اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کو بیان کیا، وہیں امیر المومنین علیہ السلام کی اس خاص فضیلت کو کہ جو تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو اس نقطے کی طرف لے کر جاتی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ہیں، تمام اولیاء سے افضل ہیں، تمام اوصیاء سے افضل ہیں، کیونکہ امیر المومنین کو پروردگار عالم نے نفس رسول کہہ کر اس آیے کریمہ میں بیان کیا۔ نفس رسول کہہ کر علی کا تعارف کروایا۔ یقیناً وہ حادثہ، وہ واقعہ، وہ مباہلہ کا منظر جب ان عیسائیوں نے دیکھا تھا تو اس وقت ابو حارثہ نامی ایک عیسائی نے اہل بیت کے چہروں کو دیکھنے کے بعد یہ کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا سے درخواست کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اور اس نے فوراً اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اگر محمد حق پر نہ ہوتا تو مباہلہ کی جرت نہیں کرتا، اور اگر یہ مباہلہ کریں تو یاد رکھو کہ ہم 1 سال نہیں گزرے گا، ہم سب کے سب نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ رسول خدا اپنے ساتھ جن ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے وہ کون تھے؟ پروردگار عالم نے کہا اے رسول ان سے کہہ دو قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل۔ پھر اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کریں گے اور اس سے دعا کریں گے دوسرے کی نابودی کے لیے۔
اللہ کا نبی آج اسلام کی جنگ، حقانیت کی جنگ، آج اسلام کی حقانیت کی جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی تک رسول خدا نے بہت سی جنگیں لڑیں، لیکن عزیزان محترم یہ جنگ اپنی نوعیت کی ایک خاص جنگ تھی۔ اس جنگ کا ہتھیار تلواریں اور نیزے نہیں تھے، بلکہ اس جنگ کے اندر جن افراد کا سہارا لیا اللہ کے نبی نے، وہ سچے افراد تھے۔ وہ افراد تھے کہ جن کو اللہ کا نبی میدان مباہلہ میں اس لیے لے کر جا رہا ہے کہ جب میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اس وقت تم آمین کہنا، یعنی اللہ کے رسول کی دعا ان افراد کے آمین کے ساتھ مکمل ہوگی، اور اس دعا کے بعد اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ یہ افراد کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، یہ وہی افراد ہیں کہ جن کی طہارت کی گواہی پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر آیت تطہیر میں دی۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اپنے ساتھ عورتوں کو لاؤ، بچوں کو لاؤ اور نفسوں کو لاؤ۔ پروردگار عالم کا یہ حبیب بچوں کی جگہ صرف 2 بچے لے کر جا رہا ہے، عورتوں کی جگہ صرف 1 خاتون کو لے کر جا رہا ہے، اور نفسوں میں 1 شخص کو لے کر جا رہا ہے۔ یہ خود سوال کا مقام ہے کہ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، پروردگار عالم کی قرآن میں نازل کردہ یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ اے رسول تم مردوں کو لے کر جاؤ، تم نفسوں کو لے کر جاؤ، تم بچوں کو لے کر جاؤ، جبکہ اللہ کا نبی عورتوں کی جگہ صرف 1 عورت کو، بچوں میں 3 بچوں کی بجائے 2 بچوں کو، کیونکہ جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور عربی زبان میں جمع کا کلمہ کم از کم 3 افراد کے اوپر دلالت کرتا ہے، لیکن اللہ کا نبی صرف 2 بچوں کو لے کر جا رہا ہے، نفسوں کی جگہ صرف 1 شخص کو لے کر جا رہا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ان افراد کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ مدینہ میں بے شک بہت ساری خواتین موجود تھیں، لیکن جو اس جنگ کے اندر جانے کی صلاحیت رکھتی تھی وہ صرف اور صرف ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی۔ بچوں کے مقام پر اگر کوئی بچہ یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ وہ اس مارکے میں تشریف لے کر جائے رسول خدا کے ہمراہ، تو وہ صرف اور صرف 2 بچے تھے، امام حسن مجتبی اور سید الشہداء امام حسین علیہم السلام۔ نفسوں کے مقابلے میں جس شخصیت کو اللہ کا نبی لے کر جا رہا ہے وہ صرف امیر المومنین کی ذات ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ان افراد کے علاوہ کوئی اور فرد موجود نہیں تھا کہ جو اس معرکے میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر سچوں کی ضرورت تھی، یہاں پر معصومین کی ضرورت تھی، یہاں پر ایسے افراد کی ضرورت تھی کہ جب وہ آمین کہیں تو پروردگار عالم رسول کی دعا کو مقام عمل تک پہنچائے اور رسول کے سامنے آنے والوں کو نیست و نابود کر دے۔ یہ وہ مقام تھا۔ لہٰذا مباہلہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی افضلیت بیان ہو رہی ہے اس آیت کے ذریعے۔ مباہلہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت رسول کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم دیکھیں تو مباہلہ میں امیر المومنین کو رسول خدا نفس رسول کی جگہ پر قرار دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نفس رسول، اور یہی وہ مقام ہے کہ جو مولا کائنات کو رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت رسول خدا کی شخصیت، رسول خدا کے بعد اگر کوئی شخصیت اس کائنات میں سب سے افضل قرار پاتی ہے وہ ہے امیر المومنین کی ذات۔ کیوں؟ کیونکہ علی نفس رسول ہیں، اور نفس رسول تمام کے تمام اوصیاء و انبیاء و اولیاء کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں لحمک من لحمی و دمک من دمی،
کس کے لیے؟ امیر المومنین کے لیے۔ رسول خدا مباہلے کے روز یہ فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اللہم ھذا نفسی، پروردگارہ یہ میرا نفس ہے، امیر المومنین کی طرف، وَهُوَ عِنْدِي عِدْلُ نَفْسِي۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام خود آیہ مباہلہ کو اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور نہ صرف امیر المومنین بلکہ دوسرے ائمہ معصومین بھی اس آیہ مباہلہ کا ذکر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مولا کائنات سے مختلف روایات موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں فریقین کی کتابوں کے اندر روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حل فیکم احد، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جعلہ اللہ نفس النبی، کہ جس کو پروردگار عالم نے نفس نبی قرار دیا ہو، جس کے بچوں کو اپنے بچے قرار دیا ہو، جس کی نساء کو اپنی نساء قرار دیا ہو، میرے علاوہ کیا تمہارے کوئی اور ایسا شخص ہے؟ مولا کائنات ایک نہیں متعدد مقامات پر اس واقعے سے، اس واقعے کو دلیل کے طور پر اپنی افضلیت بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد اپنی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں، شورا کے افراد کے درمیان بیٹھ کر مولا کائنات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ رسول خدا کس کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے جب نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلے کے لیے گئے تھے؟ کیا تم میں سے کوئی تھا؟ وہ کون تھا؟ وہ بچے کون تھے؟ وہ عورت کون تھی؟ وہ نفس رسول کون قرار واقع ہو رہا تھا؟ مولا کائنات خود اپنی فضیلت کو اس واقعے سے بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نفس رسول کون ہے؟ حتیٰ جب مولا سے بعض روایات ملتی ہیں کہ جب مولا سے آپ کے فضائل لوگوں نے درخواست کی کہ مولا اپنے فضائل بتائیں، تو مولا نے مختلف فضائل بیان کیے، پھر لوگوں نے کہا اور مزید بتائیں، تو مولا نے اسی آیہ مباہلہ کا ذکر کیا۔ بس مولا کائنات اپنی افضلیت کو بیان کرنے کے لیے جس ایک خاص مورد کا سہارا لیتے ہیں وہ آیہ مباہلہ، کہ اس میں نفس رسول قرار پایا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ کہ کون رسول سے زیادہ قریب ہے، تم یا میں؟ وہ کہ جس کو نفس رسول کہا گیا وہ زیادہ قریب ہے یا تم؟ جس کی عورت رسول کی عورت، جس کے بچے رسول کے بچے، یہ تھی مولا کائنات۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام حسن مجتبی جب وہ صلح کرتے ہیں تو صلح کے بعد امام نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر بھی امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ مباہلہ کے دن میرے نانا نے انفس کے مقام پر میرے بابا کو، ابنا کی جگہ پر مجھے اور میرے بھائی حسین کو، اور نساءنا کی جگہ پر میری ماں کو قرار دیا۔ فَنَحْنُ أَهْلُهُ وَلَحْمُهُ وَدَمُهُ، ہم اس کے اہل عیال میں سے ہیں، ہمارا گوشت اس کا گوشت ہے، ہمارا خون اس کا خون ہے۔ امام حسن مجتبی خطبے کے اندر اس چیز کا سہارا لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام منی کے صحرا کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ انا رسول اللہ حین دعا نصارى من اہل نجران الی المباہلہ، تم نہیں جانتے کہ جب رسول خدا نے پکارا تھا نصارى نجران کو میدان مباہلہ کے اندر، لم یأت الا بہ ولصاحبتہ وابنتہ، کس کو لے کر گئے تھے؟ یعنی مولا امام حسین علیہ السلام بھی اس مقام پر اسی چیز کا سہارا لے رہے ہیں کہ دیکھو مباہلہ میں رسول کے ساتھ کون تھے، رسول کے اہل بیت کون ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک دن
ہارون کے دربار میں تھے، امام کاظم کو دعوت دی، کچھ سوالات کا ہارون نے امام سے کیے۔ سوالات کرتے کرتے ایک سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نسل باپ سے چلتی ہے، پھر آپ کو کیوں یہ کہا جاتا ہے یبن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے؟ آپ تو اللہ کے رسول کے بیٹے نہیں ہیں، آپ تو محمد کے بیٹے نہیں ہیں، آپ تو علی کے بیٹے ہیں۔ تو اس وقت امام نے اسے ایک مفصل جواب دیا، اور اس کے بعد اسی آیہ مباہلہ کا سہارا لیا کہ یہ بتاؤ کہ رسول خدا نے جب پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو لاؤ، تو ابنانا کی جگہ پر اللہ کا نبی اپنے بچوں کی جگہ پر کس کو لے کر گیا؟ وہ ہمارے جد حسین تھے۔ امام کاظم اسی آیت سے استفادہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام دربار مامون میں مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے، اور یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ مامون اعتراض کرتا ہے، کہا کہ خدا نے ابناء کا کلمہ قرآن میں استعمال کیا، لیکن رسول صرف اور صرف 2 بچوں کو لے کر گئے۔ خدا نے نسانا کا کلمہ استعمال کیا، رسول ایک خاتون کو لے کر گئے۔ تو ممکن ہے کہ یہ انفسنا سے مراد خود رسول کی ذات ہو، نہ کہ کوئی اور۔ تو اس وقت میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ دعوت دینے والا اور جس کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہوتے۔ دعوت دینے والا اور ہوتا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہو وہ اور ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی شخص اپنے آپ کو دعوت نہیں دیتا۔ رسول اللہ پکار رہے ہیں، ندعو، یہ ندعو کا کلمہ کہ بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے۔ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ ابناءنا، نساءنا و انفسنا۔ تو یقیناً یہ شخص کہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ غیر رسول ہے، اور وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، ائمہ معصومین نے خود اس آیت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ اصحاب رسول کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ صحابی رسول ہیں سعد ابن ابی وقاص، ان سے ایک رسول کا دوسرا صحابی یہ کہتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین کے اوپر ایک زمانے میں بہت ہی سب و شتم کیا جاتا تھا، اور واقعاً یہ المیہ ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین جیسی شخصیت کو کہ جس نے اسلام کی ہر موقع پر دفاع کیا ہو، اس کے اوپر ایک طویل مدت تک سب و شتم کی جاتی تھی۔ تو جب سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی پر سب و شتم کیوں نہیں کرتے، علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے، تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں 3 وجوہات کی بنا پر علی کے اوپر سب و شتم نہیں کرتا۔ 3 چیزیں تھیں جو رسول خدا نے علی کے بارے میں کہیں، وہ 3 خصوصیات جو علی میں پائی جاتی تھیں، ان خصوصیات کی بنا پر میں علی کو کچھ نہیں کہتا۔ ان میں سے ایک مقام مباہلہ کا مقام ہے، کہ جہاں پر رسول خدا علی کو نفس رسول یا اپنا نفس بنا کر مباہلہ میں لے کر گئے تھے، اور اس کے بعد یہ کہا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ جسے ہر انسان جانتا بھی ہے اور بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کو بہت اچھی طرح سے حفظ کریں، اور اس موقع پر کہ جب عید کا دن ہے، جو مختلف عبادتیں کی جا رہی ہیں، اس موقع پر اصحاب کسا، یعنی وہ افراد کہ جو چادر کسا میں موجود تھے، جنہیں اہل بیت رسول کہا گیا، ان کا تذکرہ کریں،
اور اس عظیم عبادت میں اپنا نام لکھوائیں۔ پروردگارہ بحق کے فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے بہترین انداز میں محبت اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔